یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان مت کھاؤ سود دگنا چوگنا، دگنے پر دگنا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد 3 آیتوں کا وقفہ ہے، فصل ہے، اس کے بعد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے، خواہ ان کے لیے مسرت کی کیفیت ہے، فراخی ہے، خوش ہیں، اور خواہ یہ کہ خود تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، خود اپنے آپ کو بھی یعنی لالے پڑے ہوئے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دونوں مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے، کہ ایک طرف ہے صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے مقابل میں ہے سود۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ میں اب آپ سے عرض کر دوں۔ دیکھیے، اصل فیصلہ کن چیز جو ہے انسان کے رویے میں، وہ یہ ہے کہ آیا اس کا مطلوب و مقصود دنیا ہے یا آخرت۔ ایمان بالآخرت کا تقاضا کیا ہے کہ مقصود و مطلوب جو ہے وہ صرف آخرت، اللہ کی رضا ہو یا پھر آخرت کا اجر و ثواب، کوئی دنیا کا اجر و ثواب نہیں۔ دنیا میں تو آدمی جو بھی یہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں بس بہت کافی ہے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے بہت کافی ہے۔ اگر وہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، فرمایا جو کم ہو لیکن تمہاری کفایت کر جائے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو مال اور اس کی وجہ سے غفلت طاری ہو جائے تم پر۔ پھر تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، مال بہت ہے کوئی پرواہ نہیں، پھر اللہ سے کیا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے کیا اس کا تعلق رہے گا، بلکہ اس کے اندر استغنا کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ بہتات ہو اور بہت مال ہو اور اس کی وجہ سے غفلت جو ہے دل پر طاری ہو جائے۔ تو ایمان بالآخرہ کا جو تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ مقصود و مطلوب آخرت ہے، اور دوسرے اس کے برعکس ہے اطمینان بالدنیا۔ یہ لفظ اطمینان بالدنیا جو ہے ایمان بالآخرہ کے مقابلے میں جو میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت، یہ اصل میں سورہ یونس کی 7ویں آیت کے حوالے سے ہے۔ وہاں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں، دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہو گئے ہیں اور مطمئن بھی ہیں، بس یہی یہ مقصود ہے، یہی مطلوب ہے، یہی اوڑھنا ہے، یہی بچھونا ہے، بھاگ دوڑ ہے تو اسی کے لیے ہے جس کے لیے سورہ کہف میں آیا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ محنت ساری کی ساری صرف دنیا کی زندگی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی، گمراہ ہو کر رہ گئی، انہی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ وہ لوگ جو ہیں گویا کہ وہ جو حیات دنیاوی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اصل میں، جس سے کہ اب آپ کو یہ تقابل سمجھ میں آئے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے مقابلے میں سود کیوں آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ ہے عفو کا۔ عفو کسے کہتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اب یہ بار بار جو آ رہا ہے تو کتنا خرچ کریں؟ قل العفو، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ یہ جو ضرورت سے زائد ہے عفو جس کو قرآن نے کہا ہے، جس کو آج کل کی بینکنگ کی دنیا میں بچت کہا جاتا ہے، بچت، سیونگز بینک، سیونگز اکاؤنٹ، سیونگز، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لیکن بچاؤ کس لیے؟ سود کے لیے، جبکہ اس کا اصل مصرف کس کے لیے ہے؟ وہ یہ ہے کہ عفو جو ہے در حقیقت وہ اس لیے ہے کہ انفاق کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے، دے دیا جائے اللہ کی راہ میں، صدقہ خیرات یا اللہ کے دین کے لیے خرچ، یا انفاق ہو یا کم سے کم یہ کہ قرض حسنہ دے کر کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے، یہ کم ترین درجہ ہے، اس سے کوئی سود اور اس سے کوئی منفعت لینی مقصود نہ ہو۔ باقی یہ ہے، ورنہ ایک شخص وہ ہے جو اپنی بچت کو بھی، اب ایک شخص ہے کوئی اس کے زمین ہے وہاں سے اس کا گزارا ہو رہا ہے،
یا کوئی ایک شخص ہے جس کا کوئی ملازمت ہے، اس کی تنخواہ ہے، ہر مہینے آ رہی ہے، بچت ہو رہی ہے، اس بچت کا کیا کرے؟ اب اس کے دو مصرف ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ ہے روحانیت، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے احسان۔ ایک یہ کہ اسے مزید کمانے کے لیے کھپا دے۔ اچھا، کمانے کے لیے کہیں مزید کھپا دینا وہ بھی اس کی ہر شکل حرام مطلق نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شکل جو ہے سود کہ قرض کے طور پر دے کر اور اس پر معین نفع جو ہے شرع کے مطابق لیا جائے، یہ بدترین شے ہے۔ اس سے زیادہ خبیث شے کوئی نہیں انسانی معاملات کے اندر۔ تو یہ در حقیقت ایک دوسرے کی ضد ہو گئے۔ درمیان میں بہت سی شکلیں ہیں، مثلا آپ نے صدقہ نہیں دیا، قرض حسنہ دے دیا، چلیے یہ بھی اعلیٰ ترین نہیں، اس سے کم تر مقام تو ہے۔ اچھا، اس سے نیچے آپ آ گئے اور یہ کہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ میرا بھی، مجھے بھی فائدہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، مزاربت پر دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس، تم کام کر سکتے ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، لو یہ پیسہ میرے پاس فاضل ہے، لے لو، کام کرو، اگر نقصان ہو گیا تو سارا میرا گیا، میں برداشت کروں گا پورے نقصان کو، اگر نفع ہو جائے تو کچھ مجھے بھی دے دینا، یہ مزاربت ہے۔ اس کو جائز کے درجے میں رکھا گیا ہے۔